حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے ایک انسان گزرا، اس کے کندھے پر اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا، وہ باپ بیٹے جا رہے تھے۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے ایک انسان گزرا، اس کے کندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ باپ اور بیٹے جا رہے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس لڑکے کے ساتھ اس کے باپ کی کیسی دوستی ہے، کیسا ملاؤ ہے، یہ لوگ آپس میں کیسے وابستہ ہیں، کتنی محبت ہے۔ ایسی محبت کی مثال کہاں سے دی جائے گی، ایسی محبت کی مثال کہاں سے لائی جائے گی۔ اب یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اس انسان نے سن لیا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور اس کا عجب واقعہ ہے، اس کا عجیب و غریب واقعہ ہے، اس بچے کے ساتھ میری محبت بہت زیادہ کیوں ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، ایک معاملہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا واقعہ ہوا۔ وہ انسان کہتا ہے حضور میری بیوی حاملہ تھی اور میں کام کی غرض سے یا کسی اور غرض سے باہر گیا، میں یہ کہہ کے گیا تھا یا اللہ میرے بیوی کے حمل کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے بیوی کے جو بچہ ہو اس کی حفاظت فرما، ہم یہ کہہ کر گئے تھے۔ حضور جب ہم کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، میری بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے اس کی قبر پوچھی، اس نے قبر بتائی، ہم قبر کے پاس گئے، قبر پہ گئے تو دیکھا کہ اس سے خوشبو آ رہی تھی، اس سے خوشبو مہک رہی تھی۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہاں سے روز خوشبو آتی ہے، یہ آج پہلی بار نہیں ہے، روز خوشبو آتی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے فکر لاحق ہوئی، مجھے عجیب سا فیل ہوا، مجھے فیلنگ ہوئی عجیب سی۔ میں نے سوچا کہ اس قبر کو میں کھودوں گا، دیکھوں گا کہ معاملہ کیا ہے، اس قبر سے خوشبو کیوں آتی ہے۔ وہ انسان کہتا ہے میں گھر پہ گیا، جلدی سے قبر کھودنے کا سامان لایا، پھاوڑا وغیرہ لایا، جو بھی مٹی ہٹانے کا آلہ تھا وہ لایا اور اس نے قبر کھودنا شروع کی۔ اب یہ قبر کھودنے کا ارادہ ہی تھا، قبر کھودنا شروع ہی کی تھی کہ پوری قبر بیچ سے پھٹ گئی، اور پوری قبر جب پھٹی تو اس کے اندر وہ داخل ہوا۔ جیسے اس کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ اس کی بیوی کی گود میں اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ جیسے اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مولا، تو نے کس جگہ میرے بچے کی حفاظت کی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مولا۔ اتنا کہہ رہا تھا کہ ابھی نکلنے والا تھا اس بچے کو لے کر واپس کہ ایک آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ اے انسان تو نے اپنی بیوی کے حمل کی حفاظت کی دعا کی تھی، تو نے اپنے بچے کی حفاظت کی دعا کی تھی، لیکن اگر تو اپنی بیوی کی حفاظت کی بھی دعا کر جاتا تو تیری بیوی بھی آج تیرے سامنے ہوتی، تیری بیوی بھی آج سلامت ہوتی۔ اور اس انسان نے اتنا سنا، قبر سے باہر نکل آیا۔ انسان کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر دعائیں کر رہا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی تو سوچ رہا ہے دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ ارے یہ آخرت کے لیے جمع ہو رہی ہے، جب وہاں تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو یہ دعائیں ہی تمہارے کام آئیں گی، یہ نیک عمل ہی تمہارے کام آئیں گے۔ یہ دعا تو کل میدان محشر میں اس کا اتنا بڑا بدلہ دیا جائے گا، اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا نہ قبول ہوتی۔ اب یہ سمجھ لیں آپ، اتنا بڑا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔